کر ہندو بنی تھی اس کو مرڈر کرنے کے بعد 3 دن اس کی لاش سڑتی رہی. جب لاش سے بدبو آنے لگی تب محلے والوں نے جا کر معلوم کیا اور وہ انسان اپنے بچوں کو لے کر السلام علیکم. بھگوا لو ٹریپ یعنی مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے بھاگ کر شادی کرنا. روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ آج فلاں کی لڑکی، آج فلاں محلے کی اور فلاں بستی کی لڑکی آج غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی. استقبال ایک مرتبہ پھر آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی خبر کی آپ کی بہنوں تک، جو ہماری بہنوں تک، جو ہر مسلم بچیوں تک اس خبر کا پہنچنا ضروری ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ محبت مذہب نہیں دیکھتی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت مذہب نہیں دیکھتی، جو یہ سمجھتے ہیں غیر مسلموں سے دوستی کی جا سکتی ہے یا غیر مسلموں کو محبت یا غیر مسلموں سے محبت کی اجازت دی جا سکتی. خبر ہے کولکاتہ کی، وہاں کی ایک مسلم لڑکی نے صرف 8 مہینہ پہلے ایک غیر مسلم سے نکاح کیا تھا، ایک غیر مسلم سے شادی کی تھی. 30 جون کو اس کی لاش ملی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا آخر تک بنے رہیں اور اس ویڈیو کو اپنی بہنوں تک ضرور پہنچاویں تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. اس کے وہ لڑکی جو کل تک کلمہ گو تھی، جو کل تک کلمہ پڑھنے والی تھی، کل تک اپنی ماں اور اپنے باپ کے سائے تلے اپنی زندگی گزار رہی تھی، آج وہ ارتداد کے شکار ہو کر موت کے حوالے کر دی گئی. یہاں میں بات کر رہا ہوں سلطانہ پروین کی، جو کولکاتہ کے مشرقی علاقے بردوان کے غالباً رہنے والی تھی. 8 مہینہ پہلے اس نے اپنے ہندو بوائے فرینڈ سے شادی کیا. گھر والے روتے رہ گئے، اس کی ماں نے اس کے پیر پکڑے، اس کی ماں روتے رہ گئی، اس کے باپ بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا رہا لیکن وہ ایک نہ سنی اور 8 مہینہ پہلے جا کر اس نے پریتم نندی جو ایک شخص ہے، پریتم نندی سے جا کر اس نے شادی کر لیا. کچھ دن تک یہ محبت کا سلسلہ جاری رہا لیکن پھر اس کے سسرال والوں کا اس پر ظلم، تنہائی کا بوجھ اور پریتم نندی کی شک بھری نظریں، ان ساری چیزوں سے وہ پریشان ہو گئی. اور مرڈر سے ایک دن پہلے یعنی 29 جون کو اپنے باپ کو کال کی. کال کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ابو مجھے یہاں سے لے چلیے، میں اب یہاں نہیں رہنے والی. جب اس کے گھر والے اس کو لینے کے لیے آئے تو پریتم نندی کے گھر والے اور محلے والوں نے اس کے گھر والوں کو ڈانٹ کر دھمکی دے کر وہاں سے بھگا دیا. اور اس کی اگلی صبح سلطانہ کی لاش پنکھے سے لٹکتی ہوئی ملی. اس کے گھر پریتم نندی کے گھر والوں پر اغوا کا مقدمہ دائر ہوا لیکن سیاسی اثر و رسوخ کے بنا پر اس مقدمے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جن مسلم لڑکیوں کا تعلق غیر مسلم لڑکوں سے ہے، چاہے دوستی کے نام پر ہو، چاہے کلاس میٹ کے نام پر ہو، چاہے بھائی بہن کے ہی نام پر کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا کلاس میٹ یا میرا جو دوست ہے یا جو میرا بوائے فرینڈ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، آپ اس غلط فہمی سے جتنا جلدی نکل سکتے ہیں نکل جائیں. کیونکہ ساری لڑکیوں کا جو بھگوا لو ٹریپ کے شکار ہو کر موت کے حوالے کر دی گئی، ساری لڑکیوں کا یہی ماننا تھا کہ ان کا والا ایسا نہیں ہے. آپ کو یقین نہیں، بریلی میں ایک مسلم بچی کو زہر دے دیا گیا. بریلی ہی میں ایک دوسرا واقعہ آیا کہ شادی کے 2 سال بعد اپنے بچے کو اٹھایا ہوا انسان اور اپنی بیوی کو جو کر ہندو بنی تھی اس کو مرڈر کرنے کے بعد 3 دن اس کی لاش سڑتی رہی. جب لاش سے بدبو آنے لگی تب محلے والوں نے جا کر معلوم کیا اور وہ انسان اپنے بچوں کو لے کر ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا. سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو انسان آپ کو اپنے اللہ سے دور کر سکتا ہے وہ آپ کی عزت، وہ آپ کو برباد کرنے کے بعد، آپ کی عزت لوٹنے کے بعد، آپ کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو پھینک بھی سکتا ہے. کیونکہ ان کا مائنڈ بالکل سیٹ ہوتا ہے کہ جو لڑکی اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتی ہے، اللہ کو چھوڑ سکتی ہے، وہ میں چھوڑ سکتی ہے کسی اور کے لیے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایسے جو بھی تعلقات ہیں اس سے ضرور دور ہو جاویں. اور اگر ماں باپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میری بچی کا کسی غیر مسلم لڑکی سے بھی تعلق ہے تو خدا را اس سے اس بچی کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ واقعہ صرف ایک لڑکی کے موت کا قصہ نہیں بلکہ امت کی، بلکہ ملت کی بیٹیوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے، ایک الگناک پیغام ہے، اور یہ کہوں کہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے. آج سوشل میڈیا
فلمیں، ڈرامہ اور محبت کے جال میں مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ لو ٹریپ صرف ایک عشق کا، محبت کا جال نہیں، بلکہ امت کی بیٹیوں کو، طالبات کو، امت کی بچیوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، ان کے ماں باپ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہنم کے قریب کیا جا رہا ہے۔ مقامی رپورٹ کے مطابق آس پاس پڑوسی والوں کا کہنا تھا کہ سلطانہ کے گھر والوں کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا، بلکہ سلطانہ کے سسرال والے اس پر ظلم کرتے تھے، اور پریتم نندی جو ہے اس پر شک بھری نظروں سے اسے دیکھتا تھا، کیونکہ اس لڑکے کا، جو مسلم بچیاں، جو مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یا غیر مسلم سے دوستی یا تعلق ان کا رہتا ہے، ایک بات ذہن نشیں کر لیں کہ ان کے ذہن میں چیزیں بیٹھی رہتی ہے کہ جو لڑکی میرے لیے اپنے اللہ کو چھوڑ سکتی ہے، جو لڑکی میرے لیے اپنے ماں باپ کو، جو ماں 9 مہینے اسے پیٹ میں پالتی ہے، 9 مہینے کی تکلیف برداشت کرتی ہے، جو باپ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، دن اور رات کو رات نہیں سمجھتا، وہ لڑکی جب ان لوگوں کو چھوڑ سکتی ہے جو اس کے لیے اتنی قربانی دیے ہیں، تو پھر وہ لڑکا سوچتا ہے کہ کل اگر مجھ سے کوئی اچھا مل جائے گا تو پھر یہ لڑکی اس کے ساتھ بھی چلی جائے گی۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، لیکن ہماری مسلم بچیوں کے ذہن میں پردہ پڑا رہتا ہے، اور جب پردہ ہٹتا ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ان کی لاش جو ہے کسی ٹرین کی پٹری پر یا فریز پر یا اس طرح لٹکتی ہوئی پائی جاتی ہے۔ میں امت کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ دنیا کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے۔ جو انسان آپ کو آپ کے اللہ سے دور کر دے، جو انسان آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کر دے، وہ انسان کل آپ کو موت کے حوالے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی محبت دائمی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں کوئی بے وفائی نہیں ہوتی، اللہ کی محبت کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ آپ نہیں جانتے کہ ابتدا بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو کر جو اس طریقے سے موت ہوتی ہے، وہ صرف جسم کی موت نہیں ہوتی بلکہ روح کی موت ہوتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے اس کے بہت بڑی وجہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں انہی کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان سے گزارش ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی بچیوں سے تعلق کو مضبوط کریں، ان کے جذبات کا آپ احترام کریں، ان سے دلی تعلق رکھیں، تاکہ وہ اپنے ہر ایک چیز کو آپ کے سامنے دھڑلے سے، آپ کے سامنے آسانی سے پیش کر سکیں اور آپ سے مشورہ لے سکیں۔ آپ اپنے بچوں سے تعلق کو مضبوط کر لیں، بچوں سے تعلق کو مضبوط کریں، ورنہ آپ کی بچیاں بھی بھگوا لو ٹریپ کی شکار ہو سکتی ہیں۔ کو دینی تعلیم لازمی دلائیں۔ یہ نہیں کہ میری بچی بڑی ہو گئی، یہ نہیں کہ میری بچی اب قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ جب آپ ٹیوشن کے نام پر غیر مسلموں کے پاس، جب آپ ٹیوشن کے نام پر، اسکول کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے پاس، غیر مسلم مردوں کے پاس آپ اپنی جوان لڑکی کو بھیج سکتے ہیں، تو پھر دینی تعلیم کے لیے آپ کی جوان بچی کیسے تیار نہیں ہے؟ صحابیات اور صحابہ اور امہات المؤمنین کی سیرت کی انہیں تربیت ضرور دیں، لازمی دیں۔ سوشل میڈیا کے غلط اثرات سے بچنے کے لیے، سوشل میڈیا کے غلط اثرات سے بچنے کے لیے آپ ان کی رہنمائی کریں۔ اور آخر میں ملت کے، قوم کے جو رہبر بنے ہوئے ہیں، جو رہنما بنے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو قوم کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے، اور نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس لو ٹریپ، بھگوا لو ٹریپ کے خلاف کوئی ایک منظم مہم چلائیں، اس کے خلاف نوجوانوں کی کوئی کمیٹی بنائی جائے جو مسلم بچیوں کے خاص طور سے دیکھ ریکھ کرے، مسلم بچیوں کو غلط لوگوں کے میل جول سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور آخر میں پھر گارجین سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم لازمی دلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل محشر کے میدان میں آپ کے گردن پکڑ کر آپ کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام امت مسلمہ کی بچیوں تک، ان کے گارجین تک، خاص طور سے جو بچیاں اسکول میں تعلیم حاصل کرتی ہیں یا جو بچیاں قرآنی تعلیم سے دور ہیں، ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔